شاید اعتراض اس بات پر زیادہ ہے کہ جو سڈنلی حکومت نے یہ ڈیسیژن میکنگ کی ہے، اچانک سے یہ فیصلہ تھوپا ہے کہ کل خبر آتی ہے کہ آج رات سے سب کچھ بند ہو جائے گا، اس کو زیادہ جو ہے نا اس پر زیادہ ریاکشن آ رہا ہے عوام کا بھی اور تاجر برادری کا بھی۔ مجھے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے نعیم میر صاحب ہیں، مرکزی جنرل سیکرٹری آل پاکستان تاجر اتحاد۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ نعیم میر صاحب آپ کا۔ آپ لوگوں کو مکمل لاک ڈاؤن پر اعتراض ہے یا جو اچانک سے فیصلہ آیا ہے کہ کل خبر آتی ہے، کل ہمیں بھی میڈیا سے اچانک سے پتہ چلا شام 5 بجے کے قریب جی رات 12 بجے سے سب کچھ بند ہو رہا ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ایک ہفتہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوتی، بتا دیا جاتا کہ جو آپ لوگوں کی پلاننگ ہے، آپ لوگوں نے کاروبار کرنا ہے، یہ دن ہے، فلاں دن تک آپ لوگ کر لیں، ایک ہفتے کے لیے ہمیں بند کرنا پڑے گا، تو یہ بہتر تھا؟ دیکھیں ہمارے ملٹیپل اعتراضات ہیں۔ کیا پہلا اعتراض تو جو آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک دم فیصلہ کر دیا گیا اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی۔ اگر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، مشاورت کرتے تو شاید ہم کو ایسی صورت نکالتے جو دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہوتی۔ تو ایک تو یہ کیا ہو سکتی تھی؟ کوئی بھی صورت ہو سکتی تھی، اس میں ہماری طرف سے تو ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ اگر کرونا وائرس کو لے کر ہی آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں تو آپ ریٹیل مارکٹس جو ہیں ان کی ٹائمنگ کو بڑھائیں، ہول سیل مارکٹس کی ٹائمنگ کو کم کر دیں تاکہ آپ کا رش بھی کنٹرول ہو جائے گا، ٹریفک مینجمنٹ بھی ہو جائے گی اور ملٹیپل ایشو جو ہوتے ہیں وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے پنجاب حکومت نے، جبکہ دیگر صوبوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن اس کے برعکس کیا ہے۔ صوبہ سندھ کے اندر جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے شام 7 بجے سے ٹائم بڑھا کر 11 بجے کر دیا رات عید کی شاپنگ کے لیے۔ یعنی یہ تو ایک ریاست کے اندر، یعنی ریاست کے ایک صوبے نے اپنے شہریوں کے کاروبار کرنے کے حق کو جو ہے وہ سلب کیا اور دیگر صوبوں نے اپنے شہریوں کے لیے کاروبار کرنے کے حق کو مانا اور ان کو حق فراہم کیا۔ اب یہ سب سے بڑا ڈسکریمنیٹری فیکٹ ہے اس کے اندر۔ لیکن اس کے پیچھے حکومت کی ایک اور سوچ ہے کہ عید الفطر پر جس طریقے سے اجازت ملی کہ بھائی لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے، پھر کاروباری آپ لوگ جو تاجر برادری تھی وہ بھی بڑا غصے میں تھی، بھائی عید آ رہی ہے، لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے، ہمارے کاروبار بند ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عید کے بعد کیسز کتنے زیادہ بڑھ گئے تھے، لوگوں نے کسی ایس او پیز پر عمل نہیں کیا، ماسک کے بغیر جا رہے ہیں، دکانداروں نے بھی ایس او پیز پر عمل کیا نہ کروایا، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ کرنا پڑا۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ ہے عید الفطر کو اس کا پس منظر دیکھیں تو حکومت مجبور ہوئی ہے فیصلہ کرنے؟ بالکل ایسا ہمیں نہیں لگتا۔ وہ اس لیے نہیں لگتا کہ جو کرونا کے ایکسپرٹس بتا رہے تھے وہ یوں ہی بتا رہے تھے ہمیں کہ ان دنوں میں جب عید الفطر آئی تھی کرونا نے اپنی نیچرلی پیک پہ جانا تھا، پوری دنیا میں جو کرونا کا گراف جس طرح چلتا ہے اسی طریقے سے ان دنوں میں اس نے جانا ہی جانا تھا، لہٰذا اس کا ہمارے اس معاملے سے تعلق نہیں۔ اور اگر اس کا اس معاملے سے تعلق ہے بھی، میں آپ کی بات کو مان بھی لوں تو صرف یہ پنجاب پر کیوں لاگو ہوتا ہے؟ عید تو باقی صوبوں میں بھی منائی گئی تھی، تو پھر یہ پنجاب کا اس میں کیا قصور ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ۔ میں کھلی بات کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ انیشیٹیوز لے رہی تھی کرونا وائرس کو لے کر، اسکولوں کو بند کرنے کے حوالے سے، مارکیٹس کو بند کرنے، اور یہ پنجاب گورنمنٹ کو اس کی تقلید کرنا پڑتی تھی، ان کے پیچھے جانا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کوئی ایسا انیشیٹیو لے لیں کہ سندھ حکومت ہمارے پیچھے چلے، سندھ حکومت ہمارے پیچھے چلے، لیکن سندھ حکومت نے جو ہے نا جی وہ اپنا ٹرمپ کا کارڈ کھیلا اور انہوں نے جناب ٹائم جو ہے جو ہی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا انہوں نے شام 7 بجے کی ٹائمنگ کو بڑھا کے 11 بجے کر دیا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید سندھ اور دیگر صوبے بھی ہمیں جو ہے وہ فالو کریں گے، تو یہ اس میں ان کو جو ہے نا منہ کی کھانی پڑی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے جو دیگر پہلو ہیں، یعنی آپ معاشی پہلو تو ہیں ہی ہیں، یہ عید الفطر نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے۔ اگر آپ نے کرونا وائرس کو لے کر ہی آپ نے اس حوالے سے منصوبہ بندی اور حکمت عملی کرنی تھی تو آپ مویشی منڈیاں بند کرتے، آپ بچر خانے بند کرواتے، آپ کسائیوں کو اویئرنس دیتے، جا کے آپ قیمہ نکالنے والی جو مشینیں ہیں آپ وہاں پر ایس او پیز اپلائی کرواتے، آپ ایس او پیز اپلائی کرواتے۔ جن لوگوں نے جو ہے سری پائے بھوننے ہیں، دیکھیں اب ہونا ہے نا یہ آپ کے آنے والے وقتوں میں، جہاں سری پائے بھونے جانے ہیں وہاں پر آپ جو ہے ان ایس او پیز ان کے لیے بناتے۔ اگر آپ کا ویژن ہوتا، آپ نے نا تاجر کو لیا ہوا ہے ایک بڑا آسان پرے، آپ کا شکار ہے۔ اس کے پیچھے پھر حکومت کا کیا مقصد؟ کیوں تاجر برادری دشمنی تو ہے نہیں؟ دیکھیں میں اس کے پیچھے ایک اور بھی مقصد ہے، کیا؟ دیہڑی لگانا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، یہ بار بار جو سلیکٹڈ لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن اور ان تمام لاک ڈاؤن جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جب بھی یہ ان کو اپلائی کرتے ہیں نا
تو اس میں ہوتا کیا ہے, دکاندار کی دکان بند ہوتی ہے, عملاً بند نہیں ہوتی. دکاندار اپنا شٹر جو ہے آج اپنا اوپر کر کے کاروبار کر رہا ہے, کل سے وہ شٹر نیچے کر کے کاروبار کرے گا. وہ ایسے کہ شٹر نیچے ہے, باہر انتظامیہ اور پولیس کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اس سے عیدی لے گا, رشوت لے گا, ہفتہ لے گا, مہینہ لے گا, اور وہ بزنس چل رہا ہے, بزنس ہوگا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پیسہ جو اکٹھا ہوگا وہ تو چلتا چلتا جو ہے کسی نہ کسی وزیر اور پھر بزدار صاحب کی جیب میں جائے گا, میرے خیال میں, یہ میرا الزام ہے. اچھا, بالکل, یہ بزدار صاحب کے پاس مہینہ, منتھلی, ہفتہ پیسہ ان کے پاس جائے گا. اور پھر اس کا دوسرا امپیکٹ کیا آئے گا؟ میرا تاجر بھی سیانہ ہے نا, وہ یہ کرے گا کہ وہ جو اس نے بھتہ دیا ہے, یہ بھتہ خوری ہے, یہ سرکار کی بھتہ خوری بھی ہے اس میں, اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. اب وہ جو بھتہ دے گا وہ پورا کہاں سے کرے گا؟ جو 5,000 کا سوٹ آپ کو ملتا ہے وہ 10,000 کا کر دے گا. اچھا, یہی کرے گا نا. تو آخر کار آپ کی جیب, یعنی عوام کی جیب نہیں کٹے گی. آپ لوگ شور مچائیں, آپ لوگ زبردستی دکانیں کھلوانے کی کوشش کریں, آپ لوگ احتجاج کریں, کچھ بھی کریں, یہ فیصلہ تو بدلنے والا نہیں ہے. تو مینوان آپ لوگ اس فیصلے کو تسلیم کر نہیں, ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے, احتجاج ہم کرتے رہیں گے. کیسے, کیا کریں گے؟ احتجاج کے لیے بھی 10 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے کورونا کی وجہ سے, کیسے احتجاج کریں گے آپ لوگ؟ احتجاج کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور جب احتجاج کے لیے لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ٹی وی کیمرہ دکھائے گا ٹی وی پہ, اس میں پھر کیا ہوا؟ کرونا کے SOPs پھر وائلیٹ ہو گئے. آپ دیکھیں نا, یعنی یہ بار بار حکومت ایسے اسباب پیدا کرتی ہے, ایسی وجوہات پیدا کرتی ہے جو کرونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کل رات انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, 12 بجے کا وقت مقرر کیا, 12 بجے تک کل لاہور سمیت پورے پنجاب کے تمام شہروں کے حالات کیا تھے آپ کو اندازہ ہے؟ بہت زیادہ ٹریفک جام تھا, ہر جگہ پہ اتنا زیادہ رش تھا, اور لوگوں کو بتا کہ جو کرنا ہے آج کر لو, آج جو کرنا آج کر لو. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرونا پھیلا نہیں ہوگا, کرونا بغلے میں جا رہا تھا, کرونا تو بھنگڑے ڈال رہا تھا, اور کہہ رہا تھا تھینک یو ویری مچ بزدار صاحب, تھینک یو ویری مچ پنجاب گورنمنٹ. کوئی نہیں چاہتا کرونا پھیلے, دیکھیں ٹھیک ہے, تو کرونا تو آپ نے خود پھیلا دیا, کرونا تو خود پھیلا دیا. دیکھیں کوئی نہیں چاہتا کہ کرونا پھیلے, کوئی ان کی پالیسی کو اپوز نہیں کر رہا. میں بھی نہیں چاہتا, یہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دیہڑیاں. مطلب یہ کہ یہ فیصلے کی ٹائمنگ اور اچانک سے فیصلہ دے دینا, اس پر سب کو اعتراض ہے. ظاہر ہے کون چاہے گا کہ کرونا پہلے کیسز بڑھیں. بات کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم اس کو بھگت رہے ہیں گزشتہ کئی ماہ سے. دیکھیں وہ تو پوری دنیا بھگت رہی ہے, اس پہ آپ لوگ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم ان کو بھگت رہے ہیں, ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں, یہ ہم سے منتھلیاں لے رہے ہیں, یہ پیسہ کھا رہے ہیں بھائی. کس کو آپ پیسہ دے رہے ہیں؟ پولیس, انتظامیہ. کیوں؟ ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں نا, کاروبار ہو رہا ہے نا. نہیں تو پولیس کو پیسہ کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی جب میں لاک ڈاؤن میں دکان بند ہوگی, لیکن دکان تو کھلی ہے, شٹر نیچے ہے, گاہک اندر ہے, میں گاہک کو سودا دے رہا ہوں, میں پولیس کی زیر سایہ, انتظامیہ کی زیر سایہ کام کر رہا ہوں. مطلب آپ بھی غلط کر رہے ہیں؟ بالکل ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ ایسا قانون بنائیں گے, رشوت دینا اور رشوت لینا دینا چھوڑیں. بات یہ ہے کہ بری بات ضرور ہے, میں بالکل اس کو مانتا ہوں, اور لیکن اس پر مجبور کس نے کیا؟ لاک ڈاؤن تھا, مجبور کس نے کیا؟ تب ایسے چل رہا تھا کاروبار, بہت جگہوں پہ چل رہا تھا, دکانیں کھلی, بہت جگہوں پہ چل رہا تھا, بہت پولیس والے باہر. ایون آپ کی جو 7 بجے کی ٹائمنگ ہے, اس پر بھی یوں کمپرومائز اس کو بھی وائلیٹ ہو رہی تھی. اچھا دکانوں کے شٹر نیچے ہے لیکن اندر کاروبار ہو رہا ہے. دیکھیں بتا کہ آپ میری بات کو تھوڑا سا مجھے 2 منٹ دے دیں, میری بات کو میں آپ کو سمجھا پاؤں گا. دیکھیں کاروبار کرنا ہر شہری کا آئینی قانونی حق ہے روزگار کمانا. جب آپ کسی شہری کو ریاست روک دے کام کرنے سے تو پھر اسے گھر بٹھائے گی تو اس کی کفالت کرے گی نا. پوری دنیا میں جہاں لاک ڈاؤن کا ماڈل آیا ہے 12,000 دیے نا, تو انہوں نے 12,000 کا تو آپ ایک سوٹ نہیں پہنتی ہیں, مجھے بتائیں پہنتی ہیں تو 12,000 کا کیا بنتا ہے؟ 12,000 سے کوئی اپنا بجٹ بنا سکتا ہے؟ 12,000 سے غریب کا چولہا ضرور چلتا ہے. نہیں چل سکتا. دیکھیں بجلی جتنی مہنگی ہے, گیس مہنگی, مہنگائی اتنی ہوگی. آپ دیکھیں, اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, سن لیں, جب ریاست اس قابل نہیں کہ میری کفالت کر سکے, مجھے گھر بٹھا سکے, پوری دنیا نے وظیفہ دیا ہے, مجھے ملازمین کی تنخواہیں دی ہیں, میرے تاجر کو سب کچھ دیا, جب میری ریاست کے یہ وسائل نہیں تو پھر ہونا کیا ہے؟ الٹیمیٹلی یہی جو میں نے آپ کو ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا. 5 اگست تک کاروبار بند رہیں گے, عوام نے بھی گھر بیٹھنا ہے. ہمارا 5 اگست کا مسئلہ نہیں تھا. دیکھیں عید کے اس ہفتے کا ہمارا جو یہ عید کا سپین تھا نا, ہمارا اصل پرابلم یہ تھا کیونکہ اس میں ہم نے اربوں روپے کی خریداری کی ہوئی ہے, ریٹیلرز نے. یہ سب دیکھیں, آپ نے کہا جی بڑی مارکیٹیں بند تھی, بڑی مارکیٹیں ہول سیل مارکیٹس کا بھی یہ پرابلم نہیں ہے, یہ اوریجنلی پرابلم ہے آپ کا ریٹیل مارکیٹ اور چھوٹے دکاندار کا, چھوٹے کاروباری کا, کیونکہ اس کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے اور اس سرمایہ سے اس نے سارا اپنا نظام چلانا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جوائن کیا نعیم میر, مرکزی جنرل سیکرٹری آل پاکستان تاجر اتحاد. تھینک یو ویری مچ, شکریہ آپ کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.